أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. معزز حاضرین مجلس، آج کی اس مجلس میں ہم اسلام کی دوسری عظیم جنگ احد کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. معزز حاضرین، اسلام میں کئی طرح کی جنگیں پیش آئیں. دوسری جنگ احد ہے. سن 3 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان جو جنگ ہوئی احد کے میدان میں، اس جنگ کو جنگ احد کہتے ہیں. احد مدینے میں واقع ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو مسجد نبوی سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اور اس احد کا ذکر قرآن احادیث میں کئی جگہوں پر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جنازے کی نماز پڑھنے پر 1 قیرات ثواب ملے گا. صحابہ اکرام نے پوچھا 1 قیرات کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جبل احد کے برابر. تو جبل احد مدینے میں واقع ایک پہاڑ ہے، اور یہ لڑائی اسی پہاڑ کے دامن میں قریب واقع ایک میدان میں ہوئی، اس لیے اس کو جنگ احد کہتے ہیں. سب سے پہلی لڑائی جو جنگ بدر ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے تعداد کم ہونے کے باوجود قریش کی ایک بڑی تعداد کو زبردست نقصان پہنچایا تھا. 70 قریش اور اسلام کے دشمن مارے گئے، جن میں قریش کے بڑے بڑے سرغنے، بڑے بڑے سردار موجود تھے. 70 قید کیے گئے. اتنی بڑی تعداد کا مارا جانا، قید کیے جانا قریش کے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات تھی. جنگ بدر میں شکست اور ہار نے انہیں بہت ہی زیادہ افسوس اور ندامت میں ڈال دیا تھا. انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ جب تک ہم مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لیں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں گے. کہا جاتا ہے کہ جس قافلے کی وجہ سے جنگ بدر واقع ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے جو گئے تھے، اس قافلے میں جو کچھ منافع اور جو کچھ نفع تھا اسے ان لوگوں نے احد کی لڑائی کے لیے باقی رکھ دیا تھا. اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو سن 3 ہجری میں یہ لڑائی واقع ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع ملی کہ قریش 3000 کی فوج لے کر مدینے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. تو جنگ بدر میں بعض صحابہ اکرام کو شرکت نہ کرنے کا بہت افسوس تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو باتوں میں سے ایک بات چاہ رہے تھے کہ قریش مدینے پر حملہ کے لیے آ رہے ہیں، تو آیا ہم مدینے میں رہ کر لڑیں، مدینے کے اندر رہ جائیں، جب کبھی ان کی طرف سے حملہ ہو تو ہم ان کا دفاع کریں گے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ہم سب مدینے سے باہر نکل کر لڑائی کریں گے. نوجوان صحابہ اور بعض صحابہ اکرام نے بہادری کے مظاہر دکھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول، بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا، اب لڑائی کا موقع ہے، ہم نکلتے ہیں اور قریش کا سامنا کرتے ہیں. ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ ابن عبد المطلب بھی تھے. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مشورے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑائی کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کے مشورے کو دیکھا کہ وہ باہر جا کر لڑنے کو پسند کر رہے ہیں، ان کا مشورہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا اور اپنے حجرے میں داخل ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہن کر آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1000 کی تعداد لے کر نکل پڑتے ہیں. راستے میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے اپنے 300 ساتھیوں کو یہ کہہ کر واپس لے چلے جاتا ہے کہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر لڑنا چاہتے ہیں، تم نے ہماری رائے قبول نہیں کی، تو لہٰذا ہم واپس جاتے ہیں. تو رئیس المنافقین اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا. عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ جب جنگ کے لیے نکلنے کے بعد اس طرح واپس جانے کو بہت ہی خطرناک سمجھا. انہوں نے رئیس المنافقین کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ منافق جو اصل میں اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، کسی طرح لڑائی سے جنگ سے بچنا چاہ رہا تھا، بہترین بہانہ مل گیا کہ ہماری رائے تم نے قبول نہیں کی اور شاید لڑائی ہوگی بھی نہیں، یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دیکھ لیں کہ کون منافق ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا. جب ان سے کہا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو اس طرح ان لوگوں نے لڑائی میں شرکت سے باز آ گئے، واپس چلے گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کبھی کوئی نبی جنگی لباس پہن لے تو اسے بغیر لڑائی کے میدان میں اترے بغیر اس لباس کو اتارنا مناسب نہیں. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ اکرام کو جنگجوؤں کو لے کر میدان احد کی طرف چل دیتے ہیں. ادھر قریش کی 3000 کی تعداد احد کے قریب جمع ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دور اندیش تھے، جنگی چالوں سے واقف تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے طریقے اسالیب معلوم تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کو ایک احد پہاڑ کے سامنے، ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جسے جبل عینین کہا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کو اس پر متعین کر دیا تیر اندازی کے طور پر کہ تم کسی بھی صورت میں اس پہاڑ سے نہیں اترنا، اس پہاڑ کے اوپر سے تم ہماری حفاظت کرنا، جسے جبل رمات کہتے ہیں، جبل رمات کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی بھی صورت میں یہاں سے نہیں اترنا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 650 صحابہ اکرام کو لے کر میدان میں اتر گئے. ادھر مشرکین کی تعداد 3000 تھی، گھوڑے اونٹ سب پوری مکمل تیاری کے ساتھ پہنچے تھے. لڑائی شروع ہوئی. پہلے مرحلے میں مسلمان مشرکوں پر، قریش پر غالب آ گئے، مشرکین پر غالب آ گئے اور قریش میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو جو جبل رمات پر متعین کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اب لڑائی ختم ہو چکی ہے، یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں،
تو لہٰذا وہ غنیمت کے مال جمع کرنے کے لیے اتر جاتے ہیں۔ ان کے جو سردار تھے، ان کے جو کمانڈر تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر یہاں سے نہیں اترنا ہے کسی صورت میں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خالد بن ولید جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے دیکھا کہ 50 تیر اندازوں میں سے بہت سارے اتر چکے ہیں۔ فوراً قریش اور دشمنوں کی ایک بڑی تعداد جمع کر کے بقیہ لوگ جو جبل رومات پر تھے انہیں تیروں کے ذریعے سے ہلاک کر دیتے ہیں اور پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ مسلمان غنیمت کا مال جمع کرتے ہوئے اور جنگی لباس وغیرہ نکال کر، جنگ کا جو ماحول تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور جنگ کے لیے ذہنی طور پر وہ لوگ تیار نہیں تھے۔ اچانک حملے کی وجہ سے مسلمانوں کے حصے میں، دستے میں بہت ہی زیادہ گڑبڑ اور بہت زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ افواہ بھی پھیل جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ ایسے موقع پر بعض صحابہ کرام واپس لوٹ آتے ہیں، میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر جان دی اسی پر تم بھی جان دے دو۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ مشرکوں کے درمیان اندر گھس جاتے ہیں، تو اس طرح اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اس لڑائی میں مسلمانوں کو جو نقصان ہوئے، پہلے مرحلے میں مسلمان غالب رہے، مسلمان فائدے میں رہے، تو 50 صحابہ میں سے 40 تقریباً اترنے کی وجہ سے خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کا راستہ پا لیا اور مسلمانوں کو زبردست نقصان پہنچا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کیے گئے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اللہ کے رسول کے چچا حمزہ ابن عبد المطلب اور غسیل الملائکہ حنظلہ، کئی صحابہ اکرام شہید کیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس جنگ میں 70 صحابہ اکرام مارے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں۔ تو اس لڑائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جوامردی دکھائی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا۔ اس لڑائی میں کچھ اہم واقعات بھی پیش آئے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ، انہیں بہت افسوس تھا کہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو پائے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک اور موقع مل جائے مشرکین اور قریش سے لڑائی کا تو میں ایسے جوامردی دکھاؤں گا۔ تو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا احد کی لڑائی میں وہ کر کے دکھایا۔ جب مشرکین کی طرف سے حملے ہو رہے تھے تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ برابر مشرکوں کے صف میں گھس کر انہیں نقصان پہنچاتے جا رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے چہرے پر اتنے زخم آئے، کہ ان کے بدن پر اتنے زخم آئے کہ صحابہ کرام ان کو دیکھ کر پہچاننے سے قاصر رہے، پہچان نہیں پائے۔ آخرکار ان کی بہن ان کی انگلیوں کے پور کو دیکھ کر پہچانتی ہیں کہ میرے بھائی انس بن نضر رضی اللہ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے آیت نازل کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض لوگ جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ وعدہ مکمل کر دکھا۔ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونے پر جو افسوس تھا، احد کی لڑائی میں شریک ہو کر اللہ کے راستے میں انہوں نے جان دی۔ اس لڑائی میں جنہوں نے شہادت دی ان میں سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، مشابہ تھے۔ یہ شہید کر دیے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول لوگوں میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول قتل کر دیے گئے۔ تو بہرحال مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے اسلام سے پہلے بڑی راحت کی زندگی گزاری، بڑے مالدار صحابی تھے، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسلام لانے کے بعد ان کی والدہ ان پر خرچ کرنا بند کر دیتی ہے۔ اسلام لانے کے بعد بڑی غربت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا داعی بنا کر انہیں مدینے کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ مدینے میں بڑی ان کی کوششوں سے اسلام پھیلتا ہے اور اسلام کی دعوت پھیلنے لگتی ہے۔ تو پہلے اولین داعی میں سے تھے جنہوں نے مدینہ تشریف لا کر مدینے میں اسلام پھیلایا، مصعب بن عمیر۔ یہ بھی احد کی لڑائی میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔
ان کا معاملہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے بعد جب لوگوں کو دفن کرنے کے لیے کفن کے لیے انتظام کرتے ہیں تو ان کے کفن کے لیے اتنا کپڑا نہیں ہوتا کہ سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکتے تو سر کا حصہ نظر آنے لگتا۔ تو یہ وہ صحابی تھے جو بڑے عیش و آرام اور راحت کی زندگی گزار رہے تھے، اسلام کے لیے انہوں نے اتنی قربانی دی کہ آخر کار ان کے کفن کے لیے بھی کپڑا نہ رہا۔ تو اس کے بعد اس لڑائی میں مسلمانوں کو جو نقصان ہوا ان میں سے ایک حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ ان کو مارنے والے وحشی ابن حرب کہتے ہیں کہ جبیر ابن مطعم نے مجھ سے کہا کہ ان کے غلام تھے، بدر کی لڑائی میں حمزہ رضی اللہ عنہ نے جبیر ابن مطعم کے جو چچا طعیمہ تھے اسے قتل کیا تھا۔ جبیر ابن مطعم نے اپنے غلام وحشی سے کہا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ حبشی لوگ تیر میں، نیزے پھینکنے میں، نیزے نشانے پر لگانے میں ماہر تھے، میں انہی میں سے تھا۔ جب انہوں نے کہا، میرے آقا نے کہا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے، تو میں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کے نشانے پر حمزہ رضی اللہ عنہ کو تلاش کر رہا تھا۔ جیسے میں نے ان کو اپنے نشانے پر پایا تو میں فوراً ان پر نیزہ پھینکا اور نیزہ ان کے پیٹ پہ لگا، ان کے پیٹ کے حصے کو پھاڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بہت رنجیدہ ہوئے، بہت غمزدہ ہوئے، بہت افسوس ہوا، اللہ کے رسول کو بہت صدمہ پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کہا، سید الشہداء کا لقب دیا کہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان دیں گے ان کے سردار سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہوا کریں گے۔ اس لڑائی میں ایک عجیب واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب لڑائی ختم ہو گئی، حنظلہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ انہیں فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ ابھی ان کی شادی ہوئی تھی، ازدواجی تعلق قائم کیے تھے، اچانک جنگ کا اعلان ہوا، ان پر غسل واجب تھا لیکن جنگ میں شرکت کے لیے بغیر غسل کے یہ جنگ میں نکل پڑتے ہیں۔ اللہ کا مشیت یہ تھی کہ یہ جنگ میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ جنابت کا غسل انہوں نے نہیں کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو غسل دیا اور اسی وجہ سے غسیل الملائکہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو اس لڑائی میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا کہ احد کی لڑائی، جنگ احد میں مسلمانوں کو پہلے مرحلے میں جیت حاصل ہوئی تھی، مسلمان جیت گئے تھے، مسلمانوں کے حصے میں آئی تھی، مسلمان فائدے میں تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 صحابہ کرام کو جبل رمات پر متعین کیا تھا، انہیں کہا تھا کہ کسی بھی صورت میں تمہیں یہاں سے اترنا نہیں ہے، لیکن بعض صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آنے سے پہلے اتر گئے۔ یہ ایک طرح سے مخالفت تھی، اس وجہ سے مسلمانوں کو جو نقصان ہوا بہت ہی زیادہ نقصان ہوا۔ اسے پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی، اس کا نقصان اور اس کا اثر ہم دنیا ہی میں دیکھ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لڑائی میں ایک اہم سبق یہ بھی ملتا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو مکمل کیا، اور اسی طرح اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے اسلام کے راستے میں قربانیوں کے جو مظاہر دکھائے۔ تو ہم سب کو اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر دینا ہے کہ جب کبھی موقع آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جان دینے کا موقع ہو تو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اگر نہ ہو تو ہم اپنی زندگی اسلام کے ڈھنگ پر، اسلام کی تعلیمات پر گزارنے کی کوشش کریں۔ ہر حکم میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو قبول کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ جنگ احد کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں، میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہتر انداز سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو
مکمل طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.